اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: ألا من نفع بعلمه وعلوكم في الدارين آمين. قال حديث آخر قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك قال حدثنا بكار قال حدثني أبي عبد العزيز بن أبي بكر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الله به وراى الله به. ابو رحمۃ اللہ علیہ سے مبارک بیان فرماتے ہیں حضرت ابی بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ دو آدمی اپنے عمل صالح اپنے عبادات لوگوں کو سنانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی انہیں حوالے کر دیں. جو آدمی اپنی عبادت دکھانا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے دینے والوں کے حوالے کر دیتے ہیں. کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اللہ کی دربار عمل مقبول ہونے کے لیے دو چیزیں ضرور ہیں: ایون خالصاً کہ خالص طور پہ وہ عمل اللہ کی ذات کے لیے ہو، اس میں کسی کو شریک نہ کرے، اور ریا نہ کرے، سمعہ نہ ہو، لال نہ ہو، دکھلا نہ ہو. ایکون ثواباً دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عمل موافق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اس عمل میں دو شرطیں نہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا، عمل خاص نہ ہو وہ مقبول نہیں ہوتا. ورنہ آپ دیکھیں کہ حج جو ہے تو مشرکین مکہ بھی پڑھتے، احرام بھی باندھتے تھے، بیگ بھی پڑھتے. حضور پاک نے خود سنا کہ مشرکین مکہ نے احرام باندھا کے لیے پڑھ رہے ہیں: لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک تملکہ وما ملک. تو حضور نے جو سنا انہوں نے کہا: لبیک لا شریک لک لبیک ماں بس یہ تو میں کہتا ہوں نہیں مگر تیرے وہ شریک جن کو تو نے شریک بنایا ہے. تو جب اللہ کے ساتھ شریک بناؤ گے تو اللہ بات کا. اب شریک بنانے کا معنی اعتقاداً ہے کفر ہے، اعتقاداً تو نہیں ہے لیکن دلاوا کر رہا ہے وہ بھی عمل بنا ہے. اس عمل کی بھی کوئی قیمت نہیں ہوتی. اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل قبول نہیں کرتے ہیں. اس لیے جو عمل کریں کریں ضیاء کریں خالص اللہ کے لیے ہے اور اس میں کسی کا کے برابر حصہ نہ ہو. اس لیے دوسری حدیث میں آتا ہے: وعلی محمد حدثنا معاویہ کا حدثنا شیبان عن فاس عن عطیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من رائی یرى اللہ به ومن سمى اسم اللہ به. یعنی جو عمدہ اعمال رکھتا ہے دکھلاوے کے لیے اللہ بھی اس دکھلاوے پہ چھپے ہیں، اور جو کام کرائے لوگوں کو سنانے کے لیے اللہ کو بھی اس کے حوالے کرتے ہیں. تم نے لوگوں کو سنانا تھا سنا، تم لوگوں کو دکھلانا دکھلا لیا، میرے پاس اس کی جزا نہیں. تو اس لیے آج تلاوت کرے، قرآن پڑھے، ذکر کرے، نماز پڑھے، نفل دے خالص اللہ کے لیے. آدمی خاص کرتا ہے، خاص کرتا ہے خالص اللہ. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ہم مقرر کرتے ہیں کہ 30 دن کل ہوں گے، 7 جمعراتیں ہوں گی، چلیسواں ہے یہ دکھلاوا ریا ہے. اس اندر کئی سے ہیں کیونکہ ساری دنیا کٹھی ہو رہی ہے. اور اگر کریں او جی لوگ گلاتے تو مانا کہ ہم لوگوں کو دکھلاوے لیے کر رہے ہیں تو آگے لیے تو نہ رہا. تو لہٰذا اس پہ ثواب رکھ سکتے ہیں. ثواب ان چیزوں پہ مرد ہوتا ہے جو خاص اللہ کے لیے کیا جائے، جس کا کسی دوسرے کو پتہ بھی ہو کہ آپ نے کیا. اس کے بعد سننا خرق الامام حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حدثني عمرو بن مرة قال سمعت رجلا في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله عمرو يحدث ابن عمر
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس به سمع الله به مسام خلقه وصغره فاغره وظفر عین عبد اللہ. اب فرماتے ہیں میں نے حضرت اللہ ابن عمر سے سنا، وہ روایت کرتے ہیں حضرت اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ میں نے سنا حضور پاک فرماتے ہیں جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ عمل کو لوگ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ لوگوں کو سنوا دیتے ہیں، لیکن اس بند کو حقیر اور ذلیل دیتے ہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں رہتی. چند دن کے لیے کچھ ہو جائے گا، انجام یہی ہوتا ہے. اس کے بعد ابھی عبداللہ کی آنکھ جو تھی وہاں سے بھر گئی کہ بھائی عمل وہی مقبول ہو جو خالص تبارک و تعالیٰ. اگر آدمی نے لوگوں کے سنا نہیں، ہاں ایک بات یاد رکھے کہ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم، امام ترمذی، اللہ ان قبروں پہ کروڑ رحمت فرمائے. اب ساری ان کے نام رحمۃ اللہ ان کی نیت، انہوں نے جو کچھ کیا اللہ کے لیے کیا، اللہ نے ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی اور آخرت میں بھی عزت عطا. اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ ہر کوئی آدمی خوشبو لگاتا ہے تو خوشبو چھپ سکتی. اسی طرح اللہ معاف کا کہیں پورے مکہ میں کسی کونے میں لگی ہو تو بدبو چھپ نہیں. اب لاکھ ہفتے میں نیکی کا اللہ ظاہر سے، اب لاکھ ہفتوں میں برائی کبھی نہ کبھی ظاہر ہو جائے، لیکن میری نیت جو ہے دکھلاوے تھا. انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى. ورنہ حضور خود قرآن مقدس کے اندر صحابہ کی فتحی ہے. اللہ پاک فرمایا کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، صحابہ کے چہروں پر سادگی کی بات کے آثار. اسی طرح قرآن پاک فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم تعرف فی وجوہ الارائک ينظرون تعرف فی وجوہہم نظرة النعیم، کہ اللہ کے ابرار ہیں ان کے چہروں میں ایک رونق ہے، تازگی ہوتی ہے، عبادت کے اثر ہوتی ہے. اسی طرح حدیث میں آتا ہے حسن عملہ باللیل وجہہ نہار، کہ جس بند کے عمل رات اچھے ہوں گے اللہ اس کے چہرے رونق عطا فرماتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ والوں کے چہرے کشش، دل کرتا ہے میں اس کی صحبت میں بیٹھوں، دل کرتا ہے کہ میں ان سے دعائیں حاصل کروں، چاہے کالا رنگ ہو، سیاہ رنگ ہو، گندمی رنگ ہو، لیکن عبادت کی وجہ سے اللہ چہرے میں سوریت اور تازگی. اسی طرح گناہوں کی لعنت جو ہے وہ بھی چہرے پہ برستی ہے. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت لڑکی ہو لیکن اگر وہ گناہگار ہے، دنیا ہے، چہرہ پہ دور ہے، چہرے پہ کش نہیں ہے. لیکن اگر وہ صالح ہے یا مرد ہے اس کے چہرے اللہ ایک رکھ دیتے ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے آثار میں کہ سید امیر المؤمنین سید عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لوگ تھے، تو آپ نے فرمایا ما بال اقوام ہو گیا ہے لوگوں کے ان کی آنکھ سے زنا ٹکرا ہے اور پھر آگے مجلس میں بیٹھتے ہیں. یہ ہے کہ زنا کا اثر جو وہ آنکھوں میں موجود، زنا کا اثر جو ہے وہ چہرے موجود. اسی لیے آپ دیکھ لیں جن بڑی بڑی خوبصورت بلڈنگیں ہوتی ہیں، بینک سب سے بڑی بلڈنگیں تو بینکوں کی ہوتی ہیں، انشورنس والوں ہوتی ہیں، تو لیکن آپ وہ عمارت میں جائیں نا، اگر آپ کا اللہ کا کوئی کرما حصہ بھی چاہ گئے تو آپ کو ایمان لعنت برس گئی. آپ کہیں گے خدا کرے بھائی یار چلو کام کرو نکل گیا. اس کے معاملے پہ آپ کسی مسجد چلے جائیں، کئی مسجد ہو بالکل پی گر رہی ہو، نیچے پرچھے ہوئے ہیں، گھاس پڑی ہوئی ہے، اگر آپ کے دل ذرے کے برابر ایمان ہے جائیں گے آپ کے دل سکون ملے گا، راحت. اس کی وجہ ہے علماء نے لکھا کہ یاد رکھو جہاں آگ جلتی ہے آگ کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، جہاں پانی بہتا ہے وہ اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا، وہاں ٹھنڈ ہوگی وہاں گرمی ہوگی، تو جہاں گناہ ہوگا تو وہاں اللہ کا عذاب ہوگا تو گرمی تو ہوگی، اور جہاں عبادت ہو وہاں اللہ کی رحمت ہوگی، فرشتوں کا نزول ہو تو وہاں کیسے رہتا ہوں سکون. اسی لیے ہمیں یاد رکھے کہ کہیں خود بخود اللہ کسی کی نیکی کو ظاہر کر دیں تو اس کا تو کوئی گناہ نہیں. ائمہ نے کب کیا ساری دنیا کروڑ لوگ ایک دن میں کہیں رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ. اچھا اتنے کروڑ لوگ مر گئے، کوئی رحمت تو رحمت لفظ بھی نہیں بھیجتا.
کئی کروڑپتی ابھر گیا، کسی کو نہیں کون مر گیا کون مر گیا، کوئی جانتا ہے، کوئی کہہ بھی دیتی وہ فلاں ہے آدمی تھا بڑا اچھا، لیکن کا نام ہی لے تو آدمی نے کہے گا رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آپ نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ کو نہیں دیکھا، اب نے امام شفیعی، امام مالک، امام احمد حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں دیکھا، لیکن کوئی آدمی نام فوراً کہے رحمۃ اللہ۔ آپ نے عبداللہ ابن المبارک کو نہیں دیکھا، لیکن نام لے فوراً کہیں گے رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ حضرت عبدالقادر جیلانی، حضرت علی حجویری، اسی طرح حضرت الدین شکنج، اسی طرح حضرت بخاری، اسی طرح حضرت ثانی، آپ نے نہیں کہا، لیکن کوئی نام لے فوراً آدمی کے دل سے نکلے گا رحمۃ اللہ اللہ کی کروڑ رحمتیں۔ آپ نے حضرت بلال کو نہیں دیا، لیکن نام لے کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ نے حضرت ابو بکر جو آدمی کہے سیدنا بلال، ابو بکر جو سب کردار ہے افضل بعد رسول اللہ، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالی۔ تو یہ بات الگ ہے، تم اللہ کے لیے جو کرو خالص اللہ کے لیے۔ ہمارا تو ایک رواج یہ اللہ معاف ہے، لاکھوں روپے کر کے خیرات کرتے ہیں اور برباد دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ کہتے ہیں جی خیرات برائے خدا اور نیت برائے حسین شریک بات۔ اسی طرح جب تم نے یہ دل میں بڑا عقیدہ بنا لیا کہ جناب میں خیرات تو کروں لیکن مرشد کی مدار کروں گا، مانا کیا ہوا کہ تم نے اللہ کے ساتھ شریک، تم نے راز کرنی ہے ثواب دینے سے، ثواب کو دیتا ہے۔ اچھا اگر مرشد کی مزار پہ خیرات کرو تو تم سب خود لے کے ان پہنچاتے ہو، کون پہنچائے گا؟ اگر دور کرو کون پہنچائے گا؟ آپ خیرات کریں اور دعا کریں کہ اللہ اس کا راز فلاں بزرگ کو، میرے والد کو، میرے استاد کو، میرے شیخ کو اللہ قبول پائیں گے تو پہنچا دیں، اور اگر وہ قبول نہ ہوا تو مردود ہوگی بات کے ساتھ۔ اس لیے اپنے عقیدوں ٹھیک کریں۔ وقال حافظ ابو بکر البزار حدثنا ابن يحيى الأيلي قال حدثنا الحارث بن غسان قال حدثنا ابو هران الجوني عن انس رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد اعمال بني ادم من يد الله عز وجل يوم القيامه في صوف مقتمة فيقول الله ولو هذا وولو هذا فيقول الملائكة يا رب ورأي ما رأي منه إلا خيرا فيقول إنا لو كان لغير وجهي ولا أقبل واليوم الأمر إلا ما ولئي به وجهي۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں ہر بندے کا نام عمل پیش ہوا مخططاً پڑھو کے مہر لگی ہوں گی، لیکن اللہ سب جانتے ہیں۔ اللہ مائیں گے ملائکہ یہ صفہ قبول کر لو اور یہ صفات مردود ہے، عرض کریں گے اللہ واللہ ما رأینا منہ خیرا، میرا اللہ یہ تیرا بندہ تو ہمیشہ تیرا عمل کرتا تھا، ہم نے اس کو ہمیشہ عمل کرتے تھا۔ اللہ فرمائے میں جانتا ہوں عمل یہ اچھے کرتا لیکن میری ذات کے ساتھ غیروں لیے کرتا تھا، آج میں صرف وہ عمل قبول کروں جو صرف میری ذات کے لیے کیا گیا ہے، اگر اس کسی غیر ملایا ہے تو عمل قبول ہوگا۔ ثم الحارث غسان جماعة وثقة بريء ليس به بأس قال وهب حدثنا يزيد بن اياس ان عبد الرحمن الاعرج عبد الله بن عيسى الخزاعي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم على من كان عن وصمة لم يل في مقت الله حتى يجلس۔ عبداللہ ابن قیس روایت آتی ہے کہ آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قامیا ان سمعت، جو بندہ عبادت دکھلاوے کے لیے کھڑا ہے، نماز رہا ہے، تقریر کا کچھ بھی کر رہا ہے، اور ریا کے لیے لوگوں کو سنا کے لیے کھڑا ہے، لم یزل فی قت اللہ، اللہ کے غضب کھڑا ہے، حتیٰ جیسا کہ بہتے چھوڑ دے ایسی عادت کو۔ اس لیے ہم یاد کریں کہ ذرا بھی ریا آ جائے عبادت میں، عبادت برباد جاتی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں۔
یہ حکم ہے کہ یا جو ہے وہ شرک خفی ہے، یا جو ہے وہ شرک اصغر ہے۔ بڑے لوگوں نے کارنامے دکھائے لیکن ریسا تو عمل ڈوب ہو گیا، اور بعض کا آدمی بڑا چھوٹا سا عمل ہوتا ہے لیکن خالص ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتی۔ اسی حدیث سے مبارک میں میرے امیر سرکار نے فرمایا اپنے ارشاد لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو کبھی گالی دینا، میرے صحابہ کبھی برا نہ کہنا، میں صحابہ کی شان میں کبھی نہ کرنا۔ فرمایا فلو ان احدهم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا اگر غیر صحابی اور پہاڑ برابر سونا خیرات کرے اور غیر صحابی مٹھی جو خیرات کا مقابلہ کر سکتا ہے، اندازہ رکھیے سونا پہاڑ اور ادھر ایک مٹھی کے برابر جو ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ خالص عطا قسمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا مقصد جو ہے وہ صرف اللہ تبارک و تعالی ذات کو دکھنا ہوتا تھا۔ ان کے اعمال میں دیانی، ان کے اعمال میں سمانی تھی، ان کے اعمال میں اغراض تھے، ان کے اعمال میں کوئی چیز بالکل جو بات وہ خالص اللہ کے لیے۔ ارمدی وقال ابو یعلا حدثنا محمد ابی بکر کا حدثنا محمد بن دینار ابراہیم الحجری بالاعوص اوف بن مالک ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احسن الصلاة حيث يراه الناس اصاها حيث يخلو فتلك استعانة استعان به ربه عز وجل۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ جب لوگوں کے سامنے نماز پڑھے تو بڑی لمبی بات بنا کے سوار لمبی دعائیں کرے، لمبے لمبے دے کرے، اور جب اکیلے پڑھتا تو ٹکرے مارائے، یہ آگی توحید کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ شان میں گستاخی کر رہا ہے کہ لوگوں کو جانے کے لیے تو لمبی لمبی نماز، اور اگر میں پڑھنی پڑے یار جلدی کرو نماز نہیں ہو یار دیر ہو تو ٹکرے مارو پڑے گا۔ مانا یہ کہ یہ تو اللہ کی حالت کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خط و دعوت ہے۔ حالانکہ چاہیے تھا لوگوں کے سامنے نماز ایسے عام آ کرتا، لیکن جب علیحدہ ہوتا تو لمبی نماز آ کر کہ اب وہ صرف اللہ سے ہے۔ اس لیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے محبوب رات کو جب حاجت پڑھتے تھے اور آپ قیام فرماتے تھے اور اسی سی جگہ میں سو جاتی، حضور اپنا میرے پاؤں کو لگتے تو میں پاؤں کو کیڑ لیتی، حضور سجدہ کے پھر کھڑے ہوتے۔ ہوتا ہے کہ حضور کی نماز پڑھتے تھے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ نساء، سورۃ المائدہ، سورۃ الانعام، ایک رکعت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ کتنے صحابہ کتنے تابعین ہیں کہ جنہوں نے ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردے پہ کھڑے ہو عبادت کی، تلاوت کی اللہ کے قرآن کی، اور اس انداز میں کہ کسی پتہ بھی نہیں۔ تو آپ نے اللہ کو منع ہے تو اللہ کو کھلاؤ نا، لوگوں کو دکھا کے خدا کو کیا مناتے ہو؟ اس لیے حدیث آتا ہے بندہ لوگ کو راضی کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے تو اللہ اس سے لوگ کو بھی ناراض کر دیتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کو راضی کر کے لوگوں کو ناراض دیتا ہے لوگوں کو بھی اللہ راضی کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے دل میں بھی محبت ڈال دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ والے آتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں لاکھوں کو بنا چلے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ لوگوں کے دل میں خود بخود محبت ڈالتے ہیں اور لوگ خود بخود کھنچ ہوئے چلے آتے ہیں۔ اللہ کے لئے میٹھا جہاں ہو تو آپ نے دیکھا ہے نا چیویں آتی ہیں کہ نہیں؟ میٹھے ہاں پڑا ہو کھیاں آتی ہیں کہ تو اور میٹھے میں اتنا اثر ہے، تیری نیک میں کوئی اثر، تیرے آل صالحہ کوئی اثر۔ اس لیے جی عمل کرو، آدھی خاطر کرو۔ وقال جریر حدثنا ابو عامر اسماعیل امر السکونی قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عیاش قال حدثنا عمرو کیس الکندی سمع انه سمع معاویہ بن ابی سفیان هذه آیہ من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ قال إن آية نزل القرآن، یہ آخر آیت ہے قرآن کی، وہاں اثر مشکل
فهذه الآية آخر سورة الكهف فالكهف كلها مكي سورة کہف مکی صورت ہے، اس کے بعد تو بھی قرآن والعلم معاویہ اراد انه بعد آیت تنسخها ولا تغل حکمہ بنی مصدت محمد فاشتبہ ذلك بعض الرواد حفظ مانا رمائم واللہ عنہ. مفسر فرماتی ہیں شاید حضرت معاویہ کی مراد یہ آیت آیت کیا معنی آیت محکمۃ مثبتۃ غیر منسوخ، آیت ایسی ہے جو ہمیشہ محکم ہے، مثبت ہے، کبھی منسوخ نہیں ہوئی. تو لوگوں نے سمجھ لیا کہ آخری آیت، ورنہ آخری آیت میں ہے سورۃ کہف کی تو آخری آیت ہے، لیکن اس کے بعد کئی سورت نازل ہوئی ہیں. یہ سورہ مکیہ ہے اور مدنی پہ تو کئی سورتیں مدنی نازل ہوئی. وقال الحافظ ابو بکر البزار قال حدثنا محمد بن عبد الحسن بن شقيق قال حدثنا النضر بن شهيد قال حدثنا ابو قدن سعيد بن سيب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في ليلة فمن كان يرجو لقاء ربه الآية كان له من نور من عدن مکہ شارک النور اللہ کا اللہ پاک اس کے عدن سے کر مکہ کا نور پھیلا دیتے ہیں، ملائکہ نور لاتے ہیں. لیکن روایت غریب ہے. اکثر بھی اس مبارک صحیح ہے کہ جو بندہ آپ 10 آیتیں سورۃ الکہف کی پڑھتا ہے یا آخری 10 آیت پڑھتا ہے، اللہ کو دجال کے فتنے میں محفوظ فرماتی. اور ایک حدیث میں ہے اللہ اس کے لیے نور پیدا فرماتے ہیں، اور ایک حدیث سے مرک میں ہے کہ بندہ سورۃ الکہف کو جمعہ کے دن تلاوت کرے پوری سورت اول آخر تک، اللہ قیامت دن اس کے لیے ایسا نور روشن کریں گے کہ زمین سے آسمان تک اس کی لائٹ ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن نور ہے. انزلنا الیک نورا مبینا. اسی طرح اللہ بات ہے واتقوا النور الذی انزل معه، لوگوں میرے مدد کے ساتھ ہم نے نور اتارے اس کی اطاعت کرو. اللہ کا قرآن بھی نور ہے، ایمان بھی نور ہے، نبوت بھی نور ہے. تو جو آدمی یقین کے ساتھ پڑھتا ہے، اور حتیٰ کہ مسلمان نے فرمایا کہ یہ دعا بھی ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اعوذ بک من فتنة المسیح الدجال، واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات، واعوذ بک من المغرم والمغرم وغلبة الدین وقہر الرجال. اور یہ دعا بھی کرے اللہم اجعل فی سمعی نورا وبصری نورا لحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا عن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا ومن فوق نورا وتحتی نورا اللہم اعلنی نورا. ایک روایت میں اعظم نورا، ایک روایت اللہم اجعلنی نورا. تو اللہ نور عطا فرمائے. دعا ہے اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، نور ایمان عطا فرمائے اور اسی پہ سب قدم فرمائے. کہتی کہ اذا کبر الماء فقروا اذا قرأ فانصتوا. سب سے پہلی بات یہ ہے میرے عزیز محترم، میری گزارش ہے اور تمنا ہے، درخواست ہے کہ اب لوگوں کو بلا اختلاف مسائل میں نہ الجھائیں. 1400 سال شریعت گزر گئے، الحمدللہ اللہ دین میرے نبی پاک نے پہنچا دیا، صحابہ نے ضبط کیا، تابعین کو پہنچایا، انہوں نے تابعین کو پہنچایا، ائمہ محدثین نے اس کو جمع کیا، فقہا نے تو نکھارا سنوارا، اور ہر طرح کے علماء حق نے دین آگے پہنچایا. تو بلا وجہ جھگڑوں میں جہاں تک فاتحہ کا مسئلہ ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ الحمدللہ میں نے کب تعصب دیا اور نہ میری عادت ہے نہ فطرت. اس لیے میں ہمیشہ کر دیتا ہوں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان کی حقیقت ہے کہ اگر امام قرآن سہرن پڑھ رہا ہے، جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب ہے، کیا ہے، اور مقتدی سن رہا ہے تو کیا نہ پڑھے. البتہ
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مقتدی کو ہر حال فاتحہ پڑھیں، چاہے نماز جہر ہو یا نماز سری۔ وہ زیادہ تر اس حدیث مبارک ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں کہ تم اقرا کی نفس دل میں پڑھو۔ اسی طرح اور بھی احادیث مبارک ہیں کہ امام شافعی نے بدلا ان کی قبر کروڑوں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان مقتدی ہے تو مقتدی جو ہے وہ کسی حال میں بھی نہ پڑھے، چاہے نماز جاری ہے یا نماز ان کی دین مبارک یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں یہ فضیلت ہے اور ہر نماز میں فاتحہ موجود ہے۔ کوئی نماز ہر آدمی خود پڑھتا ہے یا صرف ہی پڑھتا ہے؟ تو آپ کہیں کہ میں نے خطبہ پڑھا ہے تو اس کا معنی ہوا کہ آپ نے خطبہ پڑھا ہے؟ تو وہاں روایت ہے کہ خطبہ الا الجمعہ۔ دوسرا امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو مطلق ایک بات ہے نا، جہاں حضور پاک نے نماز سکھلائی ہے وہاں بتلایا کہ جب امام کبر فکبر، جب امام کہے اللہ اکبر تم کہو اللہ اکبر، اور کوئی امام رکوع میں جائے تم بھی رکوع میں جاؤ، سجد افسدوا جب سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، اذا قرأ انصتوا جب امام پڑھے تو تم چپ رہو۔ اب اس کو حدیث جو لفظ ہے وہ کہ امام جب پڑھے، یہاں لکھا ہو زور سے پڑھے، کہ اگر تم ترجم میں بناؤ اس کے تمہاری مرضی، لفظ ہے کہ جب امام پڑھے تو تم چپ کرو۔ اچھا، جہاں زور کی بات وہاں بھی میرے نبی نے فرمایا، آپ فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا، جب امام غیر المغضوب والضالین تم کہو تو مانا ہوا غیر مغضوب علیہم والضالین پڑھنا کیا کام ہے ہمارے دل کیا ہے؟ آمین۔ مانا یہ ہے کہ سن رہے ہو تو بھی آمین کو پڑھنا ورنہ نہیں، اگر نہیں سن رہے ہو لیکن امام تو پڑھ رہا۔ اسی طرح حدیث نے بات کر دی کہ مکان لہو امام، کہ جس کا امام ہوتا ہے قراءۃ الامام لہو قراءۃ، امام کا پڑھنا جو ہے گویا وہ مقتدی کا پڑھنا ہے۔ تو ان حدیثوں کو سامنے رکھ کے امام صاحب نے ماشاء اللہ میں عمل کیا کہ کوئی حدیث بھی باقی رہتی، ساری حدیثوں پہ عمل ہو جائے۔ اس لیے ہمیشہ بلا وجہ بحث میں نہ پڑا کریں اور بلا وجہ اختلافات میں پڑا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کی نظریں قبول فرمائیں اور اللہ سب کی عبادات کو منظور مقبول فرمائیں، کیونکہ جو آدمی بھی کسی امام کے قول پہ عمل کر رہا ہے گویا کسی نے بھی حدیث کی اطاعت کر رہا ہے اور اپنی سمجھ سے امام سمجھ کو ترجیح دے رہا ہے، الحمدللہ بچ گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، مثلاً ایک مسئلہ آپ بتائیں، چھوڑیں مولوی کو، ماشاء اللہ مولوی ہیں، خود پڑھے لکھے ہیں، امام نماز پڑھا رہا ہے ظہر کی، امام نے اتفاق سے ظہر کی نماز میں ایسی سورت پڑھ لی جس میں جائے تلاوت، ہم نہیں سن رہے، اگر امام سجدہ کرے ہم سجدہ کریں گے؟ جی، ہم نے پڑھا ہے سنا ہے، ہم کیوں کیا کریں؟ ایک ٹھنڈے کوئی لڑائی جھگڑا نہ کرو، اللہ لڑائی جھگڑوں سے بچائے حضور کی ان کو۔ اب امام نے پڑھا ہے، ہم تو نہ پڑھا ہے سنا ہے، لیکن چونکہ امام کیا کرے گا، ہم امام کے تابع ہیں، گویا اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا، ہمیں سجدہ کرنا۔ اچھا، امام نماز پڑھ رہا ہے، امام غلطی ہو گئی، واجب کیا، امام سجدہ سہو کرے گا تو ہم سجدہ کریں گے، کھڑے رہیں گے؟ ہاں کیا کریں گے؟ کیوں ہم غلطی نہیں کی، ہمارا قصور؟ ہم نے تو غلطی نہیں، جس نے غلطی کی اس سے ہم کھڑے کر کے، یا ہم بھی سجدہ کریں گے تو امام کی غلط ہماری غلطی جاتی ہے، اس کا قرآن پڑھنا ہمارا قرآن پڑھنا نہیں بنا۔ ماشاء ابھی بڑی اچھی ہے، بڑی اچھی ہے۔
اللہ تبارک تعالیٰ رحمت سے اور اللہ ہدایت. اچھا اسی طرح عام کا وزن اٹھ گیا ہے اور نماز چھوڑ, ہماری نماز ہوگا, ہماری بھی ٹوٹ گئی. وہ اس کا ٹوٹا ہے, ہم کیا گناہ کیا ہے؟ تو مانا یہ ہے کہ ساری ذمہ داری امام. اسی لیے اس نے فرمایا کہ نماز امام امام اس لیے تو بنایا گیا کہ تم اس کی اقتدا کرو. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث مبارک میں ہے من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعۃ. مثلا میں چلا گیا, میں آیا, میں اللہ اکبر اللہ اکبر, میں بھی رکوع میں چلا گیا, سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم, ابھی رکعت ہو گئی ہوگی, میں نے تو فاتحہ پڑھی, رکعت کیا ہو گئی؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرض الوفا میں فرمایا کہ مروا بکر فلیصلی الناس, کہ حضرت ابو بکر کو حکم دو کہ میرے غصے پہ کھڑا ہو کے لوگ نماز پڑھائے. پھر حضور بے ہوش ہو بھی عائشہ فرماتی کہ میں نہیں چاہتی تو حضور کی حیات میں میرا بابا مصلی پہ کھڑا ہو, میں یہ بات نہیں چاہتی تھی, اس لیے میں نے کوشش کی کہ یہ عادت چل جائے. حتیٰ بی بی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ انہ رقیق القلب, ابو بکر بڑا نرم آدمی ہے, وہ جب آپ کو ملے پہ نہیں دیکھے برداشت نہیں کرے گا, وہ نماز پڑھا سکے گا. آپ کسی کو حضور ناز ہو. حضور نے کہا اچھا تم بھی صاحبات یوسف جیسے انہوں نے گلیاں کاٹ کے سب کو دھوکہ دیا, تم بھی مجھے راستے پہ چلا جاتی ہو, میں کیوں حکم دے مرو ابا بکر فلیصلی باللہ. اب حضرت ابو بکر مصلی پہ کھڑے ہو گئے, نماز شروع ہو گئی اور حضور پہ مشکیزہ کا ڈالا گیا, حضور کی طبیعت میں فاقہ آ گیا. حضور نے فرمایا نماز ہو گئی, انہوں نے کہا نماز کھڑی ہے. تو حضرت فضل اور حضرت عباس کے کندھوں ہاتھ رکھ کے سامنے کے لال مسجد میں تشریف آئے نماز پڑھانے کے لیے. اور جب آئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ چونکہ وہ ہم نہیں حجرہ تھا, حجرے سے نکل ہوئے اور پھر آدمی آ رہے ہیں تو آواز محسوس ہوئی اور صحابہ بھی ذرا ہل چلی تو ابو بکر نے ہٹنا شروع کیا. حضرت نے بلا اس نے کہا اگر کھڑے رہو نماز, میں آج پیچھے نماز پڑھوں گا. خلافت سے بڑی کوئی دلیل ہے دنیا میں؟ لیکن ابو بکر پیچھے ہٹ گئے, حضور مصلی آ گئے. اب صحابہ کہتے ہیں یہ بات ہو گئی گویا حضور ابو بکر کے امام میں گئے اور ابو بکر امت کا امام بن گیا. اب اس بات کی تحقیق ہے کہ کیا حضور نے فاتحہ نماز شروع کی ہے, ابو بکر نے وہاں سے شروع کی. اسے نہ کہہ کرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر سے کروڑوں رحمتیں, انہوں نے امت کے لیے 12 لاکھ مسئلہ مرتب کیا ہے اور اس طرح مرتب کی ہے کہ امام ابو یوسف محمد بن حسن الشیبانی ظفر الحجلی اور 80 ابا کی جی بٹھا کے ایک مسئلے پہ بیٹھی ہے, پھر وہ آگائی ہے مسئلے ایسی مسئلے دے دی امت کو. لیکن ان باتوں کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں تمام ائمہ حق ہیں, اللہ ان کی ٹوں پہ کروڑوں رضے فرمائے. اور سب نے یہ کوشش ہے کہ کسی کا ہم مان رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر سکیں. لیکن ان مسائل کو یاد بنا دیں اور 1400 سال ہو گئے ابھی تک میرا فار کا مسئلہ ختم ہوتا کو خدا کا خوف کرو, اللہ سے ہو, تو اللہ کے نبی امت کو لڑانا پھر الحمدللہ. اللہ پاک حکم ہے کہ مل جاؤ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ حکم ہے کہ اللہ علی الماء, اللہ کا حکم ہے کہ من شد فی النار, کہ جو آدمی جماعت ہٹتا ہے پھر وہ جہنم کے حلے ہو جاتا ہے. اس لیے حضور کی امت کو ملنے کی کوشش ہو, جوڑنے کی کوشش کرو, اللہ کے نبی کی امت کو توڑنے کی کوشش نہ کرو. آج 1400 سال میں 12 صدی پہلے زمانے کو گزر گئی ہیں. ایک فتویٰ تھا دیں کسی دیا ہوگی جو فائدہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ انگریز آئے اور اس نے اپنے اقتدار دی, ہم مسلمان کو لڑا دیا, آج بھی لڑا, آج بھی
جو نوجوان دہشت گردی کر رہے ہیں، بلاسٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، کون سا ایمان سے کہو ایمان ہے، دین ہے، اسلام ہے، یہ کون سا مذہب ہے جو اجازت دیتا کہ بے گناہ لوگ مار دو؟ ہم اس دین کے پیروکار ہیں کہ جو ایک بلی کو باندھنے، بلی مر گئی، حضور نے فرمایا اس عورت کو اللہ جہنم میں ڈالا۔ جو اسلام ہمیں حکم دیا ہے کہ چیونٹیوں کو بھی پلا جا پاؤں کے لیے نہ مسلو، جو اسلام ہمیں حکم دیا ہے کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ زبان سے مسلمان محفوظ ہو، یا جو زبان غیبت بھی نہ کر، گیلا بھی نہ کر، گالی بھی نہ کہ جائے کہ فائرنگ کرو نمازوں میں اور ساجد میں اور بلدہ الامین اور سجدہ کرو، ہم اسلام کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ بالکل یقین دو یہ تمام لڑائی اور حوادث ہو رہے ہیں کہ اس بدینت یہود کی دشمنی ہے، ان کی گیم ہے، اور ان کے ہمیں ہمارا نوجوان کھیل رہا ہے۔ کوئی پیسے بک گیا ہے، کوئی دھوکے میں گیا، انہوں نے خرید لیا اور اس کو استعمال کر لیا، اور بعض لوگوں نے دھوکے میں ڈال دیا کہ بابا دیکھو یہ کفر ہے، کفر کفر ہے، کفر کفر ہے، کفر ہے۔ اللہ بندوں کو عقل سے کام لو۔ اسی طرح 12 صدیوں تک ہمیں میرے مدنی سرکار کے 12 صدیاں گزر گئیں، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، مسئلے میں اختلاف ہوا، لیکن ہر کی نے کہا رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ، رحمت اللہ علیہ۔ بی بی عائشہ کا اختلاف ہوا، حضرت معاویہ کا اختلاف ہوا، حتیٰ کہ اختلاف میں ہو گئی، لیکن سب کہا رضی اللہ عنہم وارضاہم، بھئی اتحاد کی غلطی تھی، اللہ دونوں کی خطا معاف کر دے، لیکن اس کو اتنے اچھالیں۔ جب 12ویں صدی انگریز بدت پہ آیا، اس نے آنے کے بعد اپنے اقتدار کو استحکام بخشنے لیے کبھی مولوی خریدے، کبھی پیر خریدے، کبھی نوجوان خریدے، کبھی بالکل جو جنی بیوقوف فارغ قسم کے لوگ ان کو خریدا، اور لوگوں کو لڑانا شروع کیا۔ پھر کتاب شروع ہوئی اور فر شروع ہوئے، ایک دوسرے کو کر کہا گیا، پھر اس کے بعد پھٹتے گئے، حتیٰ کہ آج حشر یہ ہے کہ ہر کسی پگڑی کا رنگ بھی الگ ہے، مسجد بھی الگ ہے، خطہ بھی الگ ہے، وقت بھی الگ ہے، ٹوپی بھی الگ ہے، ہر کسی کا طریق الگ ہے اور بھی الگ ہے۔ کیا کا نام دین اسلام ہے؟ خدا لیے امت کو کر دو، ایک 4 رکعتیں تو سنت 2 پڑھتا ہے کہ اللہ اس کو اتنا لے گا، اتنا گوڑا لے گا، اتنا میٹھا۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم دیں گے اس کو 4 سے 2 پہ لیں، پھر 2 کے بعد کبھی سنت ضروری موقع آنے ہیں، سنت پڑھو نہ پڑھو تو شیطان تو کہنا پڑھو، تو وہ تو ہٹا گا، 2 سے بھی ہٹے گا، لیکن وہ لوگ جب پر زور لگائیں گے تو ہٹتے ہٹ بھی 2 پہ آیا، سنت چھوڑا نہیں انشاءاللہ۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نفل کا کیوں دیتے ہیں، بھی نفل پڑھو، بھی نفل کو بھی نفل پڑھو، وطر کے ساتھ بھی نفل پڑھو، کیوں؟ جب نفل چھوڑے گا تو وطر رہے گا۔ جب ہم زندگی یہ بناتے بھائی نفل ہے، پڑھو پڑھو، نہ پڑھو پڑھو، بس فرض پڑھو، السلام علیکم، جلدی چھٹی۔ اللہ سے دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اور دل سے دعا کرو اللہ آل اسلام سے رحم ہے۔ حضور کی امت پہ مشکل وقت کیا ہے، بد پڑے اب در سے گزر رہی ہے امت محمد صفا، اور اس بلا سے ہمیں کوئی بھی نہیں بچا سکتا، کوئی دنیا کی طاقت بچا سکتی جب اللہ راضی ہو۔ بس دعا کرو اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش۔ اصحاب کہف کا کتا جو ہے خود چیونٹی سب بندے بھائی جنت میں جائے، تمہیں ملے ہوں گے یا نہیں ملے؟ زکات کا پیسہ اسی کو دو جو غریب ہے، اگر میں علم ہے وہ زکات کرتا ہے کہ نہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین، انسان نے حصر کیا ہے صدقات واجبہ جو ہے، ذات جو ہے صرف غریب ہے، مسکین ہے، مسافر ہے، مؤلفۃ القلوب ہے، ان کو دے سکتے۔ کہتی کہ اگر جمعہ کے دن امام جو ہے خطبہ پڑھانے کے بجائے اگر کیسٹ لگا دی جائے اور کیسے خطبہ پڑھے، سبحان اللہ، پیچھے بھی کیسٹ رکھ دو، مقتدی کیسٹ ہو،
جب امام کیسے تو مقتدی بندہ ہو بھائی، جیسا امام تھا مقتدی بالکل لازمی ہوتی. سرکار عالم نے خود پڑھا ہے، کٹ رکھواتے تھے. کوئی عقل ہو. ہمارے علاقے میں جب آپ مر جاتا ہے تو قرآن پڑھنا اچھی بات ہے، پڑھو قرآن. نہیں یہ جو رواج گیا ہے نا کہ کبھی بٹھا کے پڑھو، بڑا بھی مر جائے تو کیمپ لگا دیتے ہیں، کرائے کے ہاتھ بلاتے ہیں، وہ بھی بیٹھے بیٹھے. اب وہ بھی ایسے سمجھدار ہوتے ہیں، لوگ آنا شروع کر دیں گے قرآن، جو لوگ جائیں چل کے بیٹھ جائیں تو کیا ہے تو کہ منحوس یا ظالم میں اس کی قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور جانتا ہے لیکن وہ کھاتا ہے حلوہ چاہیے. یہ کچھ نہیں ہوتا. یاد رکھو قرآن اس کا صاحب ہے مر گیا. تم خود پڑھ رہے ہو، اولاد پڑھ رہی ہے، خاندان پڑھا ہے، ان کو پتہ نہیں اور کیا کرتے ہو. اللہ ہم نے جو پڑھا ہے کا ثواب ہمارے والدین کو دے دیں. یہ جو کرے پہ بلاتے ہو کے بنائے ہوئے ہیں، اور پھر ہر ختم ریٹ ہے. ختم کبیر ہے، ختم صغیر ہے، پورا قرآن ہے، 5 سورہ ہے، آدھا قرآن ہے، چوتھا حصہ قرآن شریف کا ہے، 2 لاکھ درود ہے، 2 لاکھ آیت کریم ہے. بات پیسے کی، اس مال موٹا ختم بڑا. اچھا میری بات نہ مانو نا کہ حرم میں چلو ایک نسخہ یاد ہو تمہارے کام آ گیا انشاءاللہ. جب آپ نے ریکمنڈ جاؤ نا، ایک دن بالکل باجرے کی روٹی ہو، کھٹی لسی کا 1 گلاس اور 2 دن پڑی ہوئی دال، وہ رکھ کے وہ دسترخوان رکھے، مولوی کو لے حضرت ختم پڑھنا ہے. اب مولوی دال ختم پڑ جائے نا، جتنا مر جائے مجھے گالیاں، میری طرف سے تمہیں معاف. حلوہ شریف رکھو تو ختم رہے گا. مولوی سمجھدار ہے. بریانی شریف، زدہ شریف، کتا شریف، 7 کھانے جمعرات ہیں، ہر جمعرات 7 قسم کے کھانے. اسی طرح مولوی ٹھیک کریں گے تو بھی ان کو پیسے دیے حلال کے، انہیں بھی طرح دین بات کر دیا. کہتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو لوگ خیرات مانگتے ہیں نہیں مانگنی چاہیے. غریب ہے، مسکین ہے، مسجد کے باہر لگ جائیں، اللہ کرے تو مل جائیں گے. امام صاحب ہیں جو مغرب وقت دعا کر رہے ہیں، یہ قنوت نازلہ ہے، یہ سنت ہے. تمام امام اس کے خود ہیں، اس کا اختلاف نہیں کہ جب حضور کی امت پہ کل آئے دعائے قنوت نازلہ حضور نے پڑھی ہے. صبح کی نماز بھی اور مغرب کی نماز بھی. میں نے بند ہوا تھا، خاص ہوئی اور میں خارج کی تو بند ٹوٹ گیا، کوئی نہیں ہوتا. امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں وہ مسلک پہ، ان سے جا کے پھر وہ مجھ سے کیوں پوچھ، ان کا بھی میں بیدار تو نہیں، ان سے جا کے پوچھ لو. ماشاءاللہ علماء ہیں، اخلاق ہے، محبت ہے، وہ بتا دیں. یہ عربی جبہ جو ہے یہ پہننا جائے، اور کتاب و جبے کا ثبوت ہی آتا ہے اگلے زمانے میں. میں نے گناہ کیا، میرا بھائی گناہ کیا، مجھے کیوں بتائے ہو؟ گناہ کیا ہے، اللہ نے پردہ ڈالا ہے، اپنے گناہ خود بھی پردہ لو، توبہ کرو، آئندہ گناہ کرو، اللہ معاف کرے گا. بس ٹھیک کو بتانے کی. سربراہوں کی جو بات ہے سربراہوں کریں، میں تو طالب علم ہوں. کہتے ہیں جی کہ سم جو ہیں عرب کے ہیں اور عام سودا کے ہیں یا ترک کے ہیں، تو ہم لوگ کس کے ہیں؟ تم بھی عربوں کی نظریں ہو. پھر جی کہ میں نے وہ آپ نے جو آیا تھا سورۃ کہف کی آیت پڑھ کے سویا تو نے مجھے اٹھا تہجد کے لیے، الحمدللہ. ہم نے دین منور سے آئے، احرام نہیں باندھا، عمرہ بھی کریں، ایک بکری بھی ادا کریں. آپ کو پتہ نہیں تھا، 14 سال گزرے ابھی تک آپ کو پتہ نہیں لگا تو مگر کیا قصور ہے؟ آپ نے ابھی پوچھا ہے، پہلے پوچھ رہے تھے، پتہ لگا تھا. ہر کسی اور کو احترام ماں کیا ہو کوئی حل، یا کسی بزرگ کو والد کہہ دے کوئی نہیں ہوتا، احترامن ہے. اگر بہن اپنی بہن غریب کو ذات کے پیسے بالکل جائے،
صرف والدین کو زکات نہیں سکتے، اولاد کو نہیں دے سکتے، بھائی بہن کو، بہن کو سب دے سکتے ہیں۔ سونے کے بھوٹان کیا رہا ہے؟ مجھے بتا بھوٹان کیا رہا ہے؟ اب نماز مغرب قضا ہو جائے فوراً پڑھو، جب نہ ہو گئی یاد ہے فوراً ادا کرو، عشاء قضا ہو یاد ہے ادا کرو۔ ایک آدمی نے منت مانی کہ میرا کام ہو گیا، بزرگ کی مزار پہ بکری سے کروں گا، یہ بھی منت ناجائز ہے، کوئی پورا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب گھر میں خیرات کے اللہ سے دعا دو۔ بہرحال سورج واقعہ پڑھنے روزی میں برکت ہوگی، لیکن پیسے کے لیے نہ پڑھو، اللہ کے لیے پڑھو۔ احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائے، نکاح تو جائے، رخصتی نہ جائے، علماء فرماتے ہیں نکاح بھی نہ کرے۔ اگر ایک عورت نے مدینہ منورہ میں قیام کیا، حیض آ گیا، حیض کی وجہ سے عمرہ نہیں کیا، پھر مسجد عائشہ سے گیا، دم پڑ گئی، حیض والی عورت بھی عمرے کی نیت کر سکتی ہے، کوئی نہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ عورتیں مرد جو ہے طواف کریں، کوشش کریں، کیا اور بیوی اپنے خامد کا ہاتھ پکڑ کے طواف کرے، اگر شک شبہ ہے بھی جانے کا تو پکڑ کرے، اعتبار ہے علیحدہ بھی کر سکتی مسئلہ ہے۔ بیٹھ کے بھی ہیں، بل بیٹھ کے بھی ہیں، پانی بیٹھ کے ہیں، کھانا بیٹھ کھائیں، اب کوئی زم کھڑے کھڑے پینے تو جائز ہے، برا نہیں ہوگا کہ ہم نے بھی کھڑے ہوئے ہے۔ کہتے جی کہ میں سینئر انجینئر ہوں، سپروائزر ہیں، ایک آدمی سے گر گیا، آپ ذمہ دار نہیں انشاءاللہ، آپ دھکا تو نہیں دیا میرے کو۔ اگر کوئی آدمی طواف کرے عصر کے بعد تو حنفی مسلک میں کی 2 رکعت مغرب کے بعد ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نزدیک اسی وقت بھی پڑھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ احرام کا طواف کر رہا تھا، 7 چکر میں میری چادر گر گئی، کون تو نہیں گر گیا، آگے پھر رکھ لو۔ جو اپنے محرم کے غیر حج کی خاص دیتی ہیں بالکل ناجائز، بغیر محرم کبھی سفر کرے عورت۔ میں نے ریاض سے نیت کی تھی کہ میں مکہ جاؤں گا، وہاں رہائش کا انتظام کروں گا، میں جتنے اگر اب ریاض سے سیدھا مکے کے نیچے آئے ہیں تو پہلے آپ کو عمرہ کر کے یہ تھا، عمرہ کر کے سیدھے جا کے وہاں کے ساتھ دوسرا کرتے۔ اگر آپ کی مکے کی تھی ہم نہیں باندھا تو پڑ گئی۔ داد کترانا چاہیے، بارہا گناہ کبیرہ ہے، بار بار کوائے یا بار بار منڈائے تو گناہ کبیرہ ہے، زنا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ نمازی کے آج نہ گزرے، مجبوراً کرنا پڑے تو سیدھے کی جگہ پر نہ دیں، تھوڑا سا ہو کے گزریں۔ دم کے اندر جو بکرا دیا ہے وہ لنگڑا بھی ہو، اندھا بھی نہ ہو، کانا بھی نہ ہو، اور بیمار نہ ہو۔ جی کہ لوگ پہ ہو جاتے ہیں، آج نہ جائے غریب کیا کریں؟ آج پہ تو ماشاءاللہ ہمارے بانوں کا ہاتھ چن چکے بندے بھیجتے ہیں ہمارے پاس، صبح ہوتے ہیں مجال بھی کوئی گڑبڑ ہو، یہ ہمارے زیادہ خوش آمدید ہیں۔ انشاءاللہ جن آواز نہیں پہنچی کا گناہ ان کا ہوگا انشاءاللہ قیامت میں۔ اب صبح آگے دیکھا کرو کیوں چلانے والا بولتا ہے چلائے گا، ایک جگہ ہے اور آواز سنے گا، یہ نہیں ادھر کھڑے ہوں ادھر جا کے سنیں، ادھر جا کے فن لگائیں گے جب میٹر لگایا وہ۔ حاجی عمر جو ہے احرام والا میقات سے جب آؤ نا اپنے ملک سے اس وقت احرام والا۔ اب حج جو ہے وہ تو اقسام ہے، حج مفردی ہے، حج تمتع بھی ہے، حج قران بھی ہے۔ وہ تو جب اگر آپ تمتع کریں گے تو پہلے عمرہ کے احرام باندھ جائیں گے، عمرہ کر چھوڑ دیں گے، پھر آپ اور حج کو حج کے احرام باندھیں گے۔ اگر آپ قران کریں گے عمرہ اور حج دونوں کا ملا کے احرام باندھیں گے، اگر آپ صرف حج کریں تو حج کی نیت احرام باندھیں گے، تو ہر مسئلہ الگ ہے، اس کو ملا نہ کرو۔ اگر حج کرنا چاہتے ہو تو حج کے آنے سے پہلے اچھی طرح مسائل سمجھو،
اور حج کتابیں لے لو، ان کو بار بار پڑھو، اور جہاں سمجھ نہ آئے دل سے نشان لا لو، اور علماء کے پاس جا کے اپنی اس غلطی کو حل کر لو تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، آل اسلام سے رحم فرما، اللہ حضور امت سے رحم تھا، یا اللہ اسلام کی اس کا فیصلہ تھا، یا اللہ اسلام کے غلط کا فیصلہ فرما، یا اللہ حود اور حدود سازشوں کو برطرف فرما، یا اللہ ان پہ قہر نازل فرما، یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک محفوظ فرما، یا اللہ بیمار کو شفا فرما، بیعاؤں کو حیات فرما، دینوں کو دینت فرما، اولادوں کو اولاد فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا ہمیں مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما، یا اللہ حضور کی امت میں توڑ پیدا فرما، یا اللہ کے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلے، یا پورے عالم میں ہدایت کی فضائیں لا دے، یا اللہ مسلمانوں پہ جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کو رفع فرما، یا اللہ مظلوموں پہ رحم فرما، یا اللہ مظلوموں پہ رحم فرما، اللہم اکفنا شر الاشرار قید الفجار، اللہم اکفنا شر شیاطین الجن والانس، اللهم من أرانا وأراد ديننا وعقيدنا وإسلامنا وبلادنا سوء فأشبه بنفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز، اللهم ارفع عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين ومكر الماكرين وفساد المفسدين وفتنة المؤمنين وظلم الظالمين، يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز، اللهم إنا نعوذ بك عن زوال نعمتك وتحول عافيتك وجاءت نقمك وجاءت سخطك، اللهم اصلنا واصلح بنا واصلح أولادنا وأولاد المسلمين، اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين، اللهم اجعلنا واجعلهم من عباد الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين، سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.